سسٹم کا نام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدمت دین، تو خدمت دین میں اس کا مطلب ہے وہ اس نظام اور اس سسٹم کی خدمت ہے۔ حاضرین مکرم، دین فقط اس نظام کو کہا جائے گا کہ جو کامل بھی ہو اور اکمل بھی ہو، اور اس وقت موجودہ دور میں جتنے بھی نظام ہیں، جس شکل میں بھی جتنے نظام ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اسے دین کہا جائے۔ ہیں سب نظام، بولی ہیں سب نظام، مگر ان میں سے وہ سارے کے سارے فلسفہ زندگی ہوں، وہ نظام ہوں، ان میں سے کوئی دین کہلانے کے لائق، بولیے سارے دین کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دین کہلانے کے لائق وہ کیوں نہیں ہے؟ اور جس کی بات، جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کیوں اس قابل ہے کہ اسے دین کہا جائے؟ یہ بات بڑی اہم ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حاضرین مکرم، اس لیے کہ دین جسے اسلام کہا جاتا ہے، جسے نظام کہا جاتا ہے، وہ اس لیے اسے دین کہا جائے گا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کی کوئی جہت ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ دین ہماری رہنمائی نہ کرے، وہ ہر شعبے میں رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، خواہ وہ زندگی کا حصہ انفرادی ہو، وہ اجتماعی ہو، یا وہ بین الاقوامی سطح پر ہو۔ دین اسی کو کہا جائے گا کہ جو ہر ضابطے سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے، ہر رخ سے کل انسانیت اور پوری دنیا کی رہنمائی کرتا نظر آئے۔ دین فقط، بولیے اونچا بولیے ذرا، دین اسی کو کہا جائے گا۔ اور اس سے اگلی بات پھر بڑی خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین ایسا نظام ہے اور ایسا سسٹم ہے کہ جو ایک ہی وقت میں بیک وقت دنیا اور آخرت، دو ہی بندے کی جہتیں ہیں نا، یا دنیا ہے یا، بولتے جائیے ذرا، یا دنیا ہے یا آخرت ہے۔ تو دین اسی نظام کو کہا جائے گا کہ جو دنیا میں بھی بندے کی رہنمائی کرے اور اونچا بولیے سارے آخرت میں بھی رہنمائی کرے۔ ایک خوبی یہ ہو گئی، اور اس سے بھی بڑی خوبی اگلی یہ ہے کہ اس میں کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ ہر کمی کو پورا کرتا ہو، ہر کمی کو۔ جس میں یہ خوبیاں نہ پائی جائیں، یہ شان نہ پائی جائے، آپ اسے مذہب کہہ سکتے ہیں۔ اب فلسفے کو سمجھ لے ذرا، اسے آپ بولیے مذہب کہہ سکتے ہیں، آپ اسے نظریہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے تھیوری کہہ سکتے ہیں، آپ اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں، مگر دین، بولیے سارے، دین اسے نہیں کہہ سکتے۔ دین اسی کو کہا جائے گا کہ جو دنیا کے ساتھ بھی جڑا ہو اور آخرت کے ساتھ بھی جڑا ہو۔ اور اس پر ایسا نہیں ہے یہ کوئی ہوائی بات کر رہا، آپ الحمدللہ تعالی اس دور میں منہاج القرآن کے درس قرآن میں آئے ہیں، تو آپ کو پوری گفتگو میں قرآن کی آیتیں سننے کو ملے، قرآن سننے اور سیکھنے کو ملے گا۔ میں قرآن کی آیت توڑ کر رہا ہوں، آل عمران آیت نمبر 19، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک وہ دین صرف اگر ہے تو صرف اسلام ہی، بولیے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے لفظ دین کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کیا۔ بولیے دین کے لفظ کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ دین دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر حاوی ہے۔ بولیے دین دنیا اور آخرت کے جو دونوں نظام ہیں، دونوں پر دین، بولیے حاوی ہے۔ ہاں، ہمارے اسی معاشرے میں ایک اور تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے، یا کسی کے ہاں یہ بھی تصور کوئی سمجھتا ہے نہیں، دین کا تعلق صرف دنیا سنوارنے سے۔ اگر کوئی یہ تصور پیدا کرے
اور یہ چیز پھیلائے، یہ تصور ایک جاہلانہ تصور ہے، یہ تصور ایک گمراہ تصور ہے کہ دین کا صرف تعلق آخرت سے ہے، یہ دین کا تعلق صرف دنیا سے ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو دین سے جدا سمجھا اس نے دین کا ایک بازو کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب تصور کریں گا، اور جس نے فقط دین اور آخرت کو دین کے ساتھ جوڑا یا جدا کر دیا، گویا اس نے دین کا ایک بازو کاٹ کر جدا کر دیا۔ حاضرین مکرم، اگر آقا علیہ السلام کے اس فرامین کی روشنی میں تصور دین سمجھا جائے تو گویا آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، جس طرح مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ بولیے ذرا، کیا مسجد کے، آپ اونچا ایک دفعہ جملہ بولیے، بار بار آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بس صرف یہ دین کا فہم سمجھانے کے لیے کہ جیسے مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی دین ہے۔ آپ نماز کو کیا کہیں گے؟ کس شے کا حصہ ہے؟ بولتے جائیں، دین کا حصہ۔ روزہ کیا؟ دین کا حصہ۔ حج کیا؟ دین کا حصہ۔ صوم و صلاۃ، صدقات، خیرات، اعمال صالحہ، یہ سارے ہم کہتے ہیں یہ دین کا حصہ۔ اب اگر اس تصور کو اس کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ ساری چیزیں ہمیں مسجد سے جڑی نظر آتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مسجد سے جڑ گیا، یہ کام کرتا رہا، گویا وہ بڑا دیندار ہے، اور دوسرے نظام کو بالکل جدا کر دیتا۔ اسی تصور کو تو آج واضح کرنا ہے۔ جیسے مسجد کے اندر کی زندگی، نماز، روزہ، حج، زکات، صوم، صلاۃ، تلاوت، تسبیحات، مناجات، یہ سب دین ہے، اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی، نام تول، وہ بھی دین کا حصہ ہے، لین دین وہ بھی دین کا حصہ ہے، معیشت، کاروبار، بزنس، تجارت، جاب، دنیا کے معاملات، یہ سارے کے سارے دین کا حصہ ہیں۔ ان کو دین سے جدا بولیے سارے نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین مکرم، یہاں تک کہ اس سے اگلا حاوی جملہ دے رہا ہوں، ملکی نظام اور حکومت اور سلطنت کا دائرہ، یہ سارا کچھ دین کے دائرے میں آتا۔ حکومت کا چلانا، نظام سلطنت، یہ سب بولیے دین کے اندر شامل ہے۔ اس پہ میں پھر قرآن کی آیت کوٹ کر رہا، آپ کو گاہے بگاہے ہر 2-3 منٹ بعد میں قرآن مجید کی آیت سناتا رہوں گا تاکہ آپ کے دلوں کو تازگی میسر آئے۔ قرآن سن لے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حاضرین عزیز احتشام، اب ذرا سوچئے، یہ جو میں نے دین کا ایک تصور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور فرامین مصطفیٰ کی روشنی میں رکھا ہے، اس کو سامنے رکھ کے سوچے کہ جو دین اس شان کا حامل ہو، اس شان کا، سوچئے اس دین کی خدمت اللہ کے ہاں کس قدر مانا رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اس دین کی خدمت، جیسے میں نے ابتدائی حصے میں جو سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ 15 کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، ایمان والے تو صرف وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، انما المؤمنون، صرف ایمان والے وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، ان کا ایمان کمزور نہیں ہوا، اور پھر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے، بولیے کس کے؟ مال کے ذریعے، اموالہم وانفسہم، اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب کتنی چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ٹوٹل بیان کی ہیں، اب میں آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، پہلے حصے میں خود بتا دیتا ہوں کتنی چیزیں بیان کی۔ پہلے فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے، بولیے سر کیا؟ جو آپ ذرا ہلکا سا آپ کو چوپش دے کے بتانا ہے، کیا پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے رسول پر ایمان، اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے رہے۔ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ آیت ایک ہی ہو، اس میں 3 چیزوں کا بیان آئے؟
بندہ اس میں سے 2 لے لے اور 1 چھوڑ دے، اپنی مرضی کی 2 لے لے، اور چونکہ تیسری میں اسے لگ رہا تھا یہ کام مشکل ہے، جان بھی دینا مشکل ہے، جدوجہد بھی کرنا مشکل ہے، مال بھی خرچ کرنا مشکل ہے، وہ اللہ پر ایمان والی بات کو لے لے، رسول پر ایمان والی بات کو لے لے، اور جب وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ کی بات آئے تو پسو پیش کرے، گریز کرے، وہ گردن جھٹکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں خامی ہے، ایمان کامل نہیں ہوا۔ ایمان کامل تب ہوگا، مکمل تب ہوگا، اور یہ اعلان میں نہیں کر رہا، قرآن کر رہا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے دعوی ایمان میں وہ شخص سچا نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کی ان تینوں نعمتوں کو اور تینوں تقاضوں کو پورا نہ کرے، کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، رسول پر بھی ایمان ہو۔ اولئک ھم الصادقون، فرمایا دعوی ایمان میں سچا وہی ہے جو جدھر اللہ پر ایمان کو قبول کر رہا ہے، رسول پر ایمان کی بات کو قبول کر رہا ہے، وہی پر وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتا بھی نظر آئے۔ فرمایا جس میں تینوں شکیں پوری ہو، دعوی ایمان میں فقط وہی سچا ہے۔ سبحان اللہ، دعوی ایمان میں فقط وہی سچا ہے۔ اب حاضرین مکرم، میں پہلی دونوں چیزوں پر آپ اکثر و بیشتر خطابات سنتے رہتے ہیں، اللہ پر ایمان کیا ہے، رسول پر ایمان کیا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ کی راہ میں مال اور جان سے